بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے تدوین حدیث کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کی تدوین ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی لکھائی سے کیوں منع کیا، اس کی وجہ بھی ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بیان کی تھی، اور اسی طرح بعض صحابہ نے جو اپنے پاس حدیث لکھ رکھی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر اور تابعین کے دور کے اندر تدوین حدیث کا سلسلہ کس طرح چلتا رہا۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر کوئی خاص تدوین حدیث کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی۔ بعض صحابہ نے اپنے پاس جو مجموعے لکھے ہوئے تھے، صحیفے تھے حدیث کے، انہی پر دار و مدار کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر اگر کہیں پر حدیث کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو وہ وہاں سے باقی صحابہ کے سامنے احادیث پیش کرتے تھے، لیکن کوئی مخصوص جس طرح قرآن مجید کی تدوین، قرآن مجید کو جمع کیا گیا حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے دور کے اندر، حدیث کا اس طرح کوئی تدوین کا سلسلہ خلفائے راشدین اور بعد میں بھی صحابہ کے درمیان نہیں چلا۔ بعض صحابہ نے احادیث کو کچھ صحف کے اندر جمع کیا، لیکن وہ کوئی مستند تمام تر احادیث کو جمع کرنے والا سلسلہ نہیں تھا۔ تابعین کے ادوار کے اندر بھی شروع میں تو تابعین حدیث کی لکھائی سے بہت زیادہ گریز کرتے تھے، لیکن بعد میں تابعین نے احادیث کو لکھنا شروع کیا، اور پھر تابعین اور تبع تابعین کے دور کے اندر پھر تدوین حدیث کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر حکومت کی سرپرستی میں بھی جو ہے حدیث کی تدوین شروع ہو گئی۔ تو یہ مختصراً ہم نے صرف تدوین کے حوالے سے بتایا ہے کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں تدوین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب اس کے اندر تفصیل سے ہم نہیں جائیں گے کہ کس نے کون سی کتاب لکھی، کب تدوین کی، کیا 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 نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں کہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، طلب حدیث کے لیے صحابہ کرام، تابعین مختلف علاقوں کے سفر کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں علاقے میں فلاں شخص کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ اس کے لیے مہینہ مہینہ، ڈیڑھ مہینہ سفر کر کے وہاں تک جاتے تھے، اور حدیث جو ہے اس شخص سے سن کر آتے تھے، اور پھر دیگر جو صحابہ یا تابعین ہوتے تھے ان کو وہ احادیث بیان کرتے تھے، یا جس مسئلے کے اندر اس حدیث کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر پیش کرتے تھے۔ اسی طرح اس سفر جو ہے حدیث کی حصول کے لیے جو صحابہ نے اور تابعین نے مختلف علاقوں کا، مختلف اطراف کا سفر کیا، اس کی وجہ سے بھی دین کو، اس شریعت کو اور حدیث کو پھیلنے میں بڑی توقیت حاصل ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، پھر قافلہ کہیں رکتا تھا، وہاں ارد گرد اگر کوئی آبادی ہوتی تھی تو ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو قرآن کی دعوت دینا، ان کو حدیث کے بارے میں بتانا، ان کو اسلام کے بارے میں بتانا، تو اس سفر کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام پھیلا بھی بہت اور اسلام کو تقویت بھی ملی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ کرام نے، ائمہ حدیث جو ہیں، انہوں نے حدیث بیان کرنے والوں کے 3 القابات جو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ 3 القابات انہیں دیے، ایک مسند، پھر محدث، پھر حافظ۔ تو یہ جو ہے حدیث بیان کرنے والوں کے چند القابات ہیں جو مختلف کتب کے اندر موجود ہیں۔ پھر حدیث جو ہے اس کے اسماء الرجال کا ایک بحث ہے کہ راوی جو ہے اس کی صحت کو، اس کا ثقہ پن کو، اس کے عادل ہونے کو، اس کے حافظے کو، اس کی سماعت کو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس حوالے سے چھان بین کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ پھر حدیث جو لیتے تھے، سنتے تھے، صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، تابعین نے جو صحابہ سے سنی، تو اس کے بھی مختلف طریقہ کار ہوتے تھے۔ کہیں پر وہ سنتے تھے، کہیں پر وہ انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہوتا تھا، کہیں پر وہ ملاقات کرتے تھے، وہاں پر دیکھتے تھے یا سنتے تھے، کبھی بالواسطہ سنتے تھے، کبھی بلا واسطہ سنتے تھے۔
تو حدیث اخذ کرنے لینے کے بھی مختلف طریقے جو ہیں وہ ائمہ نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو اور گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے مختصراً تدوین حدیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کوئی تفصیل سے ہم اس بحث کے اندر نہیں گئے ہیں، مختصراً ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے علوم الحدیث کا جو مین اور اہم جو حصہ ہے کہ حدیث کی سند کیا ہوتی ہے، متن کیا ہوتا ہے، راوی کی شرائط کیا ہوتی ہیں، صحیح حدیث، ضعیف، موضوع، اس حوالے سے جو ہے اپنے لیکچرز کا آغاز انشاءاللہ کل کی ویڈیو سے ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔